کرنے کے لیے نکاح ہے کیا؟ ایک نوجوان آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، چند جملے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نکاح کی برکتیں کیا ہے؟ نکاح سے کتنے فائدے ہیں؟ نکاح سے بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ جب ایک نوجوان نکاح کرتا اور ایک نوجوان جو نکاح نہیں کرتا، جس کا نکاح نہیں ہوا، اور ایک وہ جس کی شادی ہو چکی، اور ایک وہ جو کمارا ہے۔ اب توجہ سے سننا، ایک کمارا بنا شادی شدہ جب نماز پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بغیر شادی شدہ کو ایک رکعت کے بدلے ایک رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک رکعت کے بدلے، سادہ لفظوں میں جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، ایک رکعت کے بدلے ایک رکعت کا ثواب ابھی غیر شادی شدہ ہے، اور اس طرف ایک شادی شدہ ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک رکعت مکمل کرتا ہے۔ انسان یہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، ہاتھ پیر اس کے بھی ہے، ہاتھ پیر اس کے بھی ہے، کان آنکھ ناک اس کی بھی ہے، کان آنکھ ناک اس کے بھی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی نبی کا امتی ہے، وہ بھی نبی کا امتی ہے، پر اس کو ایک رکعت پر ایک رکعت کا ثواب، لیکن جب شادی شدہ اپنی ایک رکعت مکمل کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، دوسری رکعت کے لیے فرشتہ ایک رکعت کا ثواب لکھنے جاتا ہے، باری تعالیٰ کی رحمت سے آواز آتی ہے، اے فرشتے، اسے ایک رکعت کا ثواب نہیں بلکہ اسے ایک رکعت کے بدلے 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرما۔ ایک شادی شدہ بندہ یا اللہ کی بندی نکاح کرنے کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں تو غیر شادی شدہ کو ایک کے بدلے ایک، شادی شدہ ہے ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے بڑھو، بغیر شادی شدہ لڑکا لڑکی جب غسل کرتے ہیں، نہاتے گئے، غسل کرتے ہیں، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے، بہت تو ہونے کتنا، اگر نیت درست ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر جسم سے گرنے والے جو قطرات ہوتے ہیں پانی کے، اس ایک ایک بوند سے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے، غسل کا ثواب ملتا ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے اب آؤ ذرا ادھر، ایک شادی شدہ جب غسل کرتا ہے، اگر اس پر غسل فرض ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب غسل کرنے جاتا ہے، نیت خیر ہے، غسل کر رہا ہے، تمام تر فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ جب غسل کرتا ہے، ادھر بھی بندے نے غسل کیا، ادھر بھی بندی نے غسل کیا، اجر و ثواب کیا ملا؟ اپنے ذہن میں رکھنا، اجر و ثواب یہ ہے کہ پانی ڈال لگا گئے، جتنے پانی کے قطرے گر لگے گئے، گناہ جھڑ لگے گئے، مگر ادھر آؤ، شادی شدہ ہے، غسل فرض ہے، جب بندہ غسل کر رہا ہے، بندی غسل کر رہی ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اب نہانے میں جتنا پانی استعمال ہوا، ایک ایک بوند کے بدلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھو اس کی برکت کیا ہے، اب وہ فرشتے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک
اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس بندے کے لیے، اس اللہ کی بندی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، شادی ایک ایسا انمول تحفہ ہے، ایمان والے سب ہے، پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، کامل ایمان ہو جاتا، مکمل ایمان ہو جاتا۔ یہ ہے نکاح کی برکتیں جو ہم تک نہیں پہنچتی، صرف جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے، اپنے دل کی تسکین کو پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہم نے تمہیں ان کے لیے لباس بنا دیا اور ان کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، یعنی مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ کتنی پیاری مثال میرے رب نے دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں اپنے مرد کا لباس ہے اور مرد اپنی عورتوں کا لباس ہے۔ اچھا، اگر بدن سے لباس اتار دیا جائے تو انسان کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ برہنہ، جسے کہتے ہیں ننگا، ہے نا؟ جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، برہنہ ہو جائے گا، بنا کپڑے کے ہو جائے گا۔ تو قرآن مثال دے رہا ہے کہ تمہاری بیویوں کی عزت ہو، تمہاری بیویاں تمہاری عزت ہے۔ ایک دوسرے کو لباس سے تعبیر دی گئی۔ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ نکاح ایک ایسی بہترین چیز ہے۔ ماں باپ کا رشتہ کہاں پہ بنا؟ بتاؤ، ارے بولو گے؟ اگر نہیں سنو گے تو یہ بات سن لو، آج ماں باپ کا رشتہ کہاں پہ بنا؟ بولو۔ دنیا میں آئے تو ماں باپ کا رشتہ بنا نا۔ بہن کا رشتہ کہاں بنا؟ دنیا میں آئے تب۔ بھائی کا رشتہ کہاں بنا؟ دنیا میں آئے تب۔ چچا دنیا میں ملا، چچی دنیا میں ملی، پھوپھی دنیا میں ملی، پھوپھا دنیا میں ملے، دیگر رشتے دار، ماں باپ، بھائی بہن، تمام لوگ دنیا میں آئے تب یہ رشتہ بنا۔ میرے دوستو، ذرا پیچھے جاؤ، جنت کی سیر کرو۔ حضرت آدم جنت میں گئے، یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے حضرت آدم اور حوا کا جو جنت میں بنایا ہے، نکاح کی شکل میں۔ نکاح کی شکل میں حضرت آدم کے ماں باپ تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت حوا کے ماں باپ تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ وقت ہے نا؟ بے شک وقت ہے نا۔ اللہ نے حضرت آدم کو کیا کیا؟ پیدا کیا جنت میں۔ اب حضرت آدم جنت کی سیر کر رہے ہیں، کبھی نہروں سے پانی پی رہے ہیں، کبھی جنت کے درخت سے اچھی اچھی اشیائیں توڑ کر کے کھا رہے ہیں، پر ایک وقت گزر گیا، اب حضرت آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت آدم مٹی کے ہیں، فرشتے نور کے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، اور انسان کی فطرت میں ہے اگر دو لوگ بیٹھے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اجنبی بھی ہوں گے تب بھی بنا بات کیے نہیں رہ سکتے، اگر زبان نہیں جانتے ہوں گے تب بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے۔ ہماری زندگی کا یہ اکثر پہلو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ دوست سفر میں بن جاتے ہیں،
سفر میں ہمارے دوست بن جاتے گئے. کیوں؟ بازو میں بیٹھا گئے, اکیلے بیٹھے گئے, کوئی ہے نہیں ساتھ میں, سفر اکیلے سفر کر رہے گئے, بازو میں جو بیٹھا گیا اس سے دوستی ہو گئی, بات چیت کرتے کرتے دوستی بن گئی. اب وہ دوستی ایک دم بہترین دوستی بن گئی. حضرت آدم جنت میں تھے, اکیلے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا میرا آدم مایوس. ایک روز آدم کو نیند آ گئی, حضرت آدم کو نیند آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے, کس سے؟ ارے بولو کس سے؟ بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا پیدا ہوئی. اب حضرت آدم نیند میں تھے. اب سر کے پاس مائی حوا بیٹھی ہوئی, آنکھ کھلی. جب حضرت مائی حوا کو دیکھا, اپنے جیسا انسان کو دیکھا, ایک عورت کو دیکھا, حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عورت ہوں. کیا کہا؟ میں عورت ہوں. مختصر میں بات ختم کر دوں, حدیث اور قرآن کے تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. کہا میں, ارے بولو کہا کیا میں. اب حضرت آدم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے جا رہے تھے. کیا کرنے جا رہے تھے؟ ہاتھ بڑھانے جا رہے تھے. رب کی طرف سے حکم ہوا, اے آدم رک جاؤ. کیا کہا؟ اے آدم رک جاؤ, ابھی تم اس سے بات نہیں کر سکتے. توجہ ہے, تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتے, ابھی یہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے. تو آج کل کے نوجوانوں کو, جو جوان نسل کے لوگ ہیں, میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اللہ نے حضرت آدم کون ہے؟ نبی ہے. نبی سے گناہ نہیں ہوتا, اور وہ بھی جنت جیسی جگہ پہ اگر حضرت آدم ہاتھ لگاتے تو کیا گناہ ہو جاتا؟ نہیں, اللہ نے دور رکھا. اے آدم اگر تو نے ہاتھ لگا دیا, گفتگو کر لی, بات چیت کر لی, تو تیری ذریت جو ہے اسے دلیل بنا لے گی. شادی سے پہلے ہر کوئی بات چیت کرے گا. جو آج ماحول ہمارے میں بنا ہوا ہے کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کی ملاقات ہو رہی ہے, شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کی بات چیت ہو رہی ہے, شادی کے پہلے ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. ارے آج تو ماحول اتنا بے غیرت والا ہو گیا ہے کہ ماں باپ سامنے سے کہتے ہیں کہ پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پہچان تو لے, اس کے بعد نکاح ہوگا. ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, کہاں سے پیدا ہوا؟ کہاں سے محبت آئے گی؟ وہ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا, قرآن کہتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, رب کی طرف سے آواز آئی, اے آدم اپنے ہاتھ کو پیچھے کر. حضرت آدم نے ہاتھ پیچھے کیا. کہا مولا اسے کیوں پیدا کیا؟ کہا تیرے لیے. کہا جب میرے لیے پیدا کیا تو پھر مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میرے سوا کوئی اور بشر یہاں موجود نہیں ہے. کہا آدم ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے, پر ہاتھ لگانے کی ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلے نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کرنا پڑے گا. حضرت آدم نے پوچھا مولا نکاح کرنا پڑے گا؟ کہا ہاں. کہا نکاح پڑھا دیا جائے. جبرائیل نے خطبہ پڑھا, جبرائیل نے نکاح کرایا. اب ایک موقع اور آ گیا, آدم ہاتھ نہیں لگا رہے گئے. کہا مولا اب بھی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کہا آدم حق کے مہر ادا کریں. سبحان اللہ, حق کے مہر ادا کرو. آدم نے پوچھا مولا حق کے مہر کیا ہے؟ ایمان والوں سنو. حضرت آدم نے پوچھا اے مولا حوا کو چھونے کے لیے مہر کی رقم کیا دینی پڑے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم 1000 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھ دو. 1000 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھ دو, تمہارا حق کے مہر ادا ہو گیا.
دوستوں نکاح کی بات چل رہی ہے، اس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا ہے۔ نکاح کوئی معمولی کوئی تماشا لگانے والی محفل لگی ہے، کوئی کھیلنے گڈا گڈی کا کھیل والی محفل لگی ہے، نکاح کوئی رسم و رواج لگی ہے۔ یاد رکھنا نکاح ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، جس طرح تم روزہ رکھتے ہو، جس طرح تم حج کرتے ہو، جس طرح تم زکات دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، عبادت ہو رہی ہے، حج کر رہے ہو، عبادت ہو رہی ہے، زکات دیتے ہو، عبادت ادا ہو رہی ہے، میرے دوستو ضرور پڑھتے ہو، عبادت ادا ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ رہے ہو، عبادت ادا ہو رہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح یہ ساری چیزیں عبادت ہے، جب بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح کے بندھن میں باندھا جاتا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ محبوب کی سنت زندہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ نکاح کی محفل ہے، یاد رکھنا جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا نکاح کو تماشا نہ سمجھے۔ نکاح تماشا نہیں ہے، نکاح دو دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ نکاح دو دلوں کو صرف جسم کی خواہشات پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے، صرف قلب کی تسکین کے لیے نکاح نہیں ہے، نکاح دو دلوں کے جوڑ کا نام ہے، نکاح دو روحوں کے ملنے کا نام ہے، نکاح دو پریوار کے ملنے کا نام ہے۔ اب یہاں پر آ کر کے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب نکاح ہوتا ہے، ہمارے حضرت لوگ نکاح پڑھاتے ہوں گے، کیا کہتے گئے لڑکا لڑکی قبول، کیا کہتے گئے؟ بولو اللہ جلدی نکاح کرا دے، کیونکہ سارے نوجوان بیٹھے گئے۔ ارے نکاح نہیں پڑھے پر کم سے کم بارات میں تو گئے ہو۔ جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اگر لڑکا ہاتھ باندھ کے ڈھیٹ ہو کر کے بیٹھ جائے، نہیں بولے، اللہ کی قسم نہیں بولے۔ اگر عین نکاح کے وقت لڑکی یہ کہہ دے مجھے قبول نہیں گئے، دنیا کا کوئی بھی قاضی، کوئی بھی بادشاہ اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ لڑکا کہہ دے میں قبول نہیں کہتا، نکاح ہوگا؟ بہترین مکہ سے امام بلا لو، خطبہ پڑھ لو، بہترین خطبہ پڑھے، پورے مخارج کے ساتھ بہترین پورا قرآن پڑھ ڈالے، خطبہ پڑھ دے۔ ارے خانہ کعبہ میں اگر کھڑے ہو، کعبہ کا امام اگر پورا قرآن پڑھ ڈالے، تب بھی اگر لڑکا قبول نہ بولے تو نکاح پتا چلا قبول جو ہے وہ نکاح کا ایک اہم رکن ہے۔ کیا ہے؟ ایک اہم رکن ہے۔ جب تک لڑکی قبول اور اجازت نہ دے، جب تک لڑکا قبول نہ بولے، تب تک نکاح۔ اچھا یہ قبول ہے، اب بتاؤ یہ قبول بس خالی کہہ دیا، قاضی صاحب بولے بیٹا قبول ہے، ہاں قبول ہے۔ خطبہ لمبا ہوا، بڑا خطبہ بہت لمبا پڑ رہے گئے، انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو سوچتے ہیں کب تقریر ختم ہو جائے، ہے نا؟ اب لڑکا صبح سے میک اپ ٹھیک اپ کر کے ایک دم تیار ہے، ایک دم بہترین۔ آج پہلے تو سنا تھا کہ لڑکیاں بیوٹی پارلر والے کو بلاتی، اب تو لڑکے بھی بیوٹی پارلر والے بلانے لگے۔ اللہ، کئی شادیوں میں میرا جانا ہوا ہے۔ اچھا تیار ہو گئے؟ ہاں تیار ہو گئے۔ دولہا کہاں گئے؟ نہا لیا؟ ہاں بھائی کپڑا پہن لے۔ لڑکا ابھی نہایا بھی نہیں، گھر والے نہا لیے، تیار ہو گئے، سارے لوگ تیار گئے۔ ایک شادی میں میرا سابقہ پڑا، دولہا بیچارہ چڈا پہن ہلدی والا کپڑا ہے، پہنا ہے، بنیان وہی پیلے کلر کی پہنا ہے، ہاتھ میں باندھا ہوا ہے، ایک تلوار ہاتھ میں لے لی۔ لو میدان جنگ میں تو جا نہیں سکتے، چھٹی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ تلوار لے کے بیٹھا، میں نے کہا بیٹا دیر ہو رہا ہے نکاح کے لیے،
جلدی چلو گے تو ہمیں واپس سفر بھی کرنا ہے، نکاح پڑھا لوں میں، پھر ہم کو بھی جانا ہے۔ کہا مولانا صاحب ایسا ہے نا؟ میں نے کہا کیسا ہے؟ کہا وہ مجھے نلانے والا ابھی تک نہیں آیا۔ نلانے والا ابھی تک نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا، یا اللہ یہ اپائی جب کیا یہ معذور ہے؟ چل لنگڑا لولا۔ میں نے کہا بیٹا کھڑے ہو، کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ہاتھ ہلا، ہاتھ ہلا دیا۔ میں نے کہا پیر ہلا، پیر ہلا دیا۔ میں نے کہا تیرا ہاتھ سلامت ہے، تیرا پیر سلامت ہے، تیرا منہ سلامت ہے۔ اب نلانے والا کون آئے گا؟ اب ایک نلانے والا یہ سنا تھا کہ پیدا ہوا تو چھٹی پہ آیا، ایک مر گیا تو میت نلانے آیا، یہ کون سا نلانے والا ہے؟ مولانا صاحب پورے 11,000 روپے دیے گئے۔ میں نے کہا 11,000 اللہ توبہ نلانے والے کو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ پورے بدن پر بہترین کریم لگایا تھا، فیئر لولی لے کر کے آئے گا، نہ جانے وہ کرلی ہیئر کرے گا، نہ جانے کیا کیا تماشا۔ اچھا جب وہ آیا نلانے والا، میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ٹٹمبا خوب زیادہ نکال کر کے لے کر کے آیا، گھس گھس کے نلا رہا ہے، کوچے سے گھس رہا ہے، وہی 5 روپے والا لفظ صاحب، وہی 5 روپے والی فیئر لولی، ارے بہت بہت تو 10 روپے والی ایک چھوٹی سی پڑیا لے کر کے آیا، اسی کو نوچ نوچ کے نکال رہا ہے۔ ساری چیزیں ہو گئی۔ میں نے کہا ہو گیا۔ میں نے کہا 2 منٹ رک جا بیٹا، ایک سادہ سا لڑکے، میں نے کہا جا وضو کر لے۔ سبحان اللہ۔ نلانے والے نے نلایا، ہنسا کر کے تھوڑا آپ کا مائنڈ فریش کر کے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، 11,000 روپے میں نلانے والے نے نلایا پر غسل نہیں کرا، وضو نہیں کرایا۔ ایک سادے سے لڑکے کو میں نے کہا بیٹا ادھر آ، جا وضو کر لے، وضو کر کے آیا، میں نے اسے صافہ باندھا، ایک پتلا سا سرما لگا دیا، میں نے کہا یہ تیرے 11,000 کا میک اپ ایک طرف ہے، یہ وضو کا نور ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی 11,000 کا میک اپ کر دیتے ہیں، لڑکی 25,000 کا میک اپ کرتی ہے نکاح کی تقریبات میں۔ کون سے اللہ کے ولی ہے جو 10 گھنٹہ وضو رہتا ہے؟ نکاح کر لیا، غسل، نہا لیا، غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا قبول کہہ رہا ہے، لڑکی قبول کہہ رہی ہے، کہاں سے برکتیں آئیں؟